ہیں۔ اللہ قرآن میں سورہ حجر میں فرماتے ہیں، 14ویں سپارے کی آیت ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے میرا محبوب ہم نے آپ کو 7 آیتیں بھی دی ہیں، پورا قرآن بھی دیا۔ ہم نے آپ کو 7 آیات بھی دی ہیں اور پورا قرآن بھی۔ اللہ کی قسم حیران ہوتا ہے بندہ، اگر اللہ یوں کہتے ہم نے آپ کو قرآن دیا ہے اور 7 آیتیں دی ہیں، بات تو بھی بن سکتی تھی۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب ہم نے آپ کو 7 آیتیں دی ہیں، قرآن دیا ہے۔ اللہ نے اشارہ کیا یہ 7 آیتیں پہلے ہیں، باقی سارا قرآن بعد میں۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ دیکھو قرآن کس طرح فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، ہم نے آپ کو 7 آیتیں دی۔ آگے فرمایا وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اس لیے کہ باقی سارا قرآن تو سورہ فاتحہ کے بعد آتا ہے نا۔ اللہ نے اس کو نکھیڑ کے الگ بیان کیا، میرا محبوب ہم نے آپ کو 7 آیتیں بھی دی اور قرآن بھی دیا۔ 7 آیتیں بھی دی اور اب کیا آپ کا کیا خیال ہے یہ 7 آیتیں قرآن نہیں؟ 7 آیتیں قرآن نہیں ہے، قرآن۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں میرا محبوب جس طرح کسی بندے کو میں 2 بیٹے دے دوں، جس طرح کسی بندے کو 2 بیٹے دے دوں، ہوتے دونوں اس کے بیٹے ہیں، لیکن ماں باپ کو ایک سے پیار زیادہ ہوتا ہے دوسرے سے، حالانکہ دونوں اس کی آنکھ کے تارے ہوتے ہیں، لیکن ایک زیادہ لاڈلا ہوتا۔ فرمایا میرا محبوب اسی طرح ہے سارا قرآن میرا، لیکن جس طرح مجھے سورہ فاتحہ لاڈلی ہے میرا محبوب اس کا مقابلہ کوئی نہیں۔ جس طرح نبیوں میں تو میرا پیارا، میرے قرآن سارے میں سورہ فاتحہ مجھے پیاری۔ میرا محبوب اپنے بندوں کو سکھا دو، جب بھی میرے دربار میں کھڑا ہونا اسی کو پڑھنا، اسی کو پڑھنا، بس پڑھنے کی دیر ہے میں راضی ہو جاؤں گا۔ فرمایا شروع میں کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں سورہ فاتحہ کے شروع میں بسم اللہ ضروری ہے، بسم اللہ یہ سنت ہے، بسم اللہ سنت ہے۔ آیا انسان اونچی آواز سے پڑھے یا آہستہ آواز سے پڑھے؟ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث کی کتابوں میں ثابت ہے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ کو آہستہ پڑھتے تھے۔ بسم اللہ کو ایک دفعہ حضور نے زور سے پڑھا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بسم اللہ نماز میں پڑھا جاتا۔ سورہ فاتحہ سے بسم اللہ پہلے پڑھنا چاہیے، جب نماز میں کھڑے ہوا کرو تو بسم اللہ پڑھا کرو۔ بسم اللہ کو بسم اللہ میں بڑی برکت ہے، بسم اللہ میں بڑی برکت ہے۔ ایک بڑھیا ایک بزرگ کے پاس گئی، کہا بابا جی میرے گھر میں 3-4 بیٹیاں ہیں، پیسہ کوئی نہیں، بیوہ ہوں، غریب بڑی ہوں، ان کی شادی بیاہ کرنی ہے، بڑی فکر لگی ہوئی ہے، کو دعا کرو، کو پھونک شوک مارو۔ قریب ہی کوئی ایک مٹی کی اینٹ پڑی تھی، بزرگ نے کہا بی بی یہ لا، بسم اللہ پڑھی، پھونک مارا، سونے کی ہو گئی، جا لے جا، جا لے جا۔ اب وہ آ گئی، لالچ میں گھر پہنچی، اس نے کہا یہ تو بڑا سستا سودا ہے، بسم اللہ پڑھنے سے اگر اینٹ سونے کی ہوتی ہے تو میں کیوں نہ بسم اللہ پڑھ کے پھونک مارتی رہوں۔ گئی جناب من بھٹے پہ جتنی اینٹیں پڑی تھیں خرید کے لے آئی، وہ جتنی بھی کمہار نے مٹی کی بنا رکھی تھی ساری لے آئی۔ اب جناب مہینہ بیٹھی بسم اللہ پھونک مارے، وہ تو سونے کی ہوئی نہ۔ تنگ آ کر اس اللہ والے کے پاس گئی، اللہ والا پڑھی، تو نے بھی بسم اللہ پڑھی، میں نے بھی بسم اللہ، تو نے پڑھی تو سونے کی اینٹیں بن گئی، میں پڑھ پڑھ تھک گئی، سونے کی اینٹ۔ اس نے کہا بی بی پڑھی، تو نے بھی بسم اللہ پڑھی، میں نے بھی بسم اللہ، لیکن زبان کا فرق ہو گیا۔ میں نے پڑھا تھا تیرے اوپر ترس کھا کے، تو نے پڑھا لالچ میں آ کے۔ جب انسان لالچ کرتا ہے تو خدا برکت، زور سے بولو، جب انسان لالچ کرتا ہے تو خدا برکت۔ یہ بسم اللہ میں بڑی برکت ہے۔ بسم اللہ میں، بسم اللہ کے کتنے حرف ہیں؟ بسم اللہ کے اندر 19 حرف ہیں۔ بسم اللہ میں کتنے حرف ہیں؟ 19 حرف ہیں۔ کبھی گنا کرو اللہ کے بندو، بسم اللہ میں کتنے حرف ہیں؟ ہاں اللہ کی قسم کبھی آپ ہمیں ٹائم دیا کرو، ہم آپ کو پورے قرآن کے حرف بتائیں کتنے آتے۔ منبر رسول پہ بیٹھ کے کہتا ہوں اللہ سے ڈر کے، اللہ کی قسم مجھ سے پوچھو قرآن میں الف کتنے ہیں، میں تمہیں بتا دوں قرآن میں الف کتنے ہیں۔ پوچھو قرآن میں یہ کتنے ہیں، ایک ایک حرف آپ کو نکھار کے بتا دیں قرآن میں کتنے۔ ارے ہم سے پوچھو محمد مصطفیٰ کی زلفوں میں کتنے بال سفید تھے، ہم آپ کو زلفوں کے بال گن گن کے بتا دیں۔ ہم سے پوچھو محمد، اے بھائی اے بھائی، ہم سے پوچھو ہم آپ کو بتائیں محمد مصطفیٰ کی داڑھی میں کتنے بال سفید تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سرمے دانی کا نام کیا تھا؟ حضور جس شیشی میں تیل رکھتے تھے اس شیشی کا کیا نام تھا؟
حضور کے گھر میں تلواریں کتنی تھی، تلواروں کے کیا کیا نام تھے، حضور کے گھر میں خچر کتنے تھے، ان خچروں کے نام کیا کیا تھے، حضور کے گھوڑے کتنے تھے، ان گھوڑوں کے نام کیا کیا تھے۔ اللہ کی قسم صحابہ فرماتے ہیں حضور کے جو موزے ہوتے تھے ہم نے تو ان موزوں کے بھی نام رکھے ہوئے تھے، حضور کی جو ٹوپیاں اور پگڑیاں ہوتی تھی ہم نے ان کے بھی نام رکھے ہوئے تھے، تاکہ دنیا میں محمد مصطفیٰ کی ہر چیز کا ممتاز باقی رہے۔ ہم سے پوچھو، ہم آپ کو دنیا کی محمد مصطفیٰ کی ایک ایک ادا کھول کھول کے بتا دیں کیا تھی۔ اللہ علماء کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کرے، آمین کہہ دو۔ اللہ کی قسم دنیا میں لاکھوں نبی اور گزرے ہیں لیکن کسی نبی کی ادا باقی نہیں، ادا باقی ہے تو آمنہ کے لال کی باقی ہے۔ اللہ کی قسم دنیا میں سپہ سالار لاکھوں گزرے ہیں لیکن آمنہ کا لال وہ سپہ سالار تھا جس کی ایک ایک ادا باقی ہے۔ اللہ کی قسم دنیا میں ہزاروں عبادت گزار گزرے ہیں، محمد مصطفیٰ کی سجدوں کی ایک ایک ادا باقی ہے، محمد مصطفیٰ کے رکوع کی ایک ایک ادا باقی ہے، محمد مصطفیٰ کے قیام کی ایک ایک ادا باقی ہے، محمد مصطفیٰ کے تشہد کی ایک ایک ادا باقی ہے۔ اللہ کی قسم محمد مصطفیٰ کی دعا کے ایک ایک الفاظ باقی۔ دنیا میں آج تک کسی کو یہ ممتاز حاصل نہیں، یہ صرف آمنہ کے لال کو مقام حاصل ہے کہ محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ کی لوگوں نے ایک ایک ادا کو جمع کیا، ایک ایک ادا کو۔ ارے لوگ کیوں نہ کرتے، جب خدا کر رہا ہے تو لوگ کیوں نہ کرتے، جب خدا کرتا ہے تو بندے کیوں نہ کرتے۔ کون کہتا ہے کہ ہم نے محمد مصطفیٰ کی تعریف کا حق ادا کر دیا؟ لاؤ اس مولوی کو سامنے جو کہے میں نے حق ادا کر دیا۔ اللہ کی قسم 1400 صدیاں گزر گئیں، قیامت تک محمد مصطفیٰ کی تعریف کا حق کوئی نہیں ادا کر سکتا۔ روزانہ نئی سے نئی، روزانہ نئی سے نئی ادا آتی۔ اللہ کی قسم محمد مصطفیٰ نے زلفیں یوں بکھاری